بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا لیکچر جو ہے دس از ریگارڈنگ دی کانٹریکٹ کلیم ڈسپیوٹ اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن بورڈ. کانٹریکٹ کلیمز کیا ہوتے ہیں؟ وی ول ٹاک اباؤٹ دی کانٹریکٹ کلیمز. کنسٹرکشن کلیمز ڈیفائنڈ ایز request by either party to the contract construction claim defined as a request by either party to the contract, usually the contractor, for compensation of damages caused by the failure of the other party to fulfill his contractual obligations. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو کنسٹرکشن کے کلیمز ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا as we have already talked about the contract. کانٹریکٹ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ دو لوگ ہوتے ہیں، ایک کلائنٹ ہوتا ہے اور ایک کنٹریکٹر ہوتا ہے، یا سپلائر ہوتا ہے، یا وینڈر ہوتا ہے، یا ایک سیلر ہوتا ہے، ایک بائر ہوتا ہے. ان کے درمیان بھی کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں. تو کانٹریکٹ میں عام طور پہ دو یا اس سے زیادہ پارٹیز ہو سکتی ہیں ڈپینڈنگ اپون دی کانٹریکٹ. لیکن کیونکہ ہم بیسیکلی آئیڈیل ٹائپ آف کانٹریکٹ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ایک کلائنٹ ہوتا ہے اور ایک کنٹریکٹر ہوتا ہے. ہم سول کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں، سول ورک کے کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں. دس از آئی تھنک کلیئر ٹو ایوری باڈی. تو وہ اس میں یوزولی یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹیز میں سے کوئی ایک پارٹی جو ہے اپنی کمپنسیشن اور ڈیمیجز کے لیے وہ کلیم کرتی ہے، جو کہ دوسری پارٹی اپنی کنٹریکچول اوبلیگیشنز فلفل نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو اس کو ہم کنسٹرکشن کلیمز کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ کنٹریکٹر کلیمز کیا ہوتے ہیں. تو کنٹریکٹر کلیمز they are defined as contractual claim which is an entitlement under the contract itself, which is an entitlement under the contract itself. contract کی اپنی ایک entitlement clauses ہوتے ہیں. اس میں ان کو entitlement ہوتی ہے where specific provision or implied conditions. Specific provision means clauses of the contract or implied condition same of the contract can be invoked to support the entitlement. دیکھیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں انٹائٹلمنٹ کی، کہ یہ کنٹریکٹر کا کلیم، ایک کنٹریکچول کلیم کیا چیز ہوتی ہے؟ which is an entitlement. تو اس انٹائٹلمنٹ کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کانٹریکٹ میں کچھ کلازز ہوتی ہیں جس کو اسپیسیفک پروویژن آف دی کانٹریکٹ یا امپلائڈ کنڈیشنز کہا جاتا ہے. تو اس کے مطابق اس کو ان کی سپورٹ میں یہ کانٹریکٹر اپنے کلیم ایڈمٹ کرتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، کلیم فائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ کازز آف کنسٹرکشن کلیمز، ان کی کازز جنرلی کیا ہوتے ہیں. تو جنرل کازز میں آ جاتے ہیں، جنرل کازز آف کنسٹرکشن کلیم آر ایکسٹینشن آف ٹائم، ویریشن، لیٹ سپلائی آف ورکنگ ڈرائنگس، لیٹ سپلائی آف مٹیریلس، پور کوالٹی آف سپلائڈ مٹیریلس، انکریزنگ کاسٹ آف مٹیریل، لیٹ پیمنٹ، لیٹ سائٹ ہینڈنگ اوور، لیٹ اسٹارٹ آف ورک، ڈیلے ان کمپلیشن آف ورک. یہ 6-7 جتنے بھی ہیں یہ سارے کازز ہیں جو کہ کنسٹرکشن کلیم کو برتھ دیتے ہیں، جو کہ جن کی وجہ سے کنسٹرکشن کلیمز وجود میں آتی ہیں. ایکسٹینشن آف ٹائم، عام طور پہ ہم ایکسٹینشن آف ٹائم، کنٹریکٹر کلیم کرتا ہے کہ میرا ٹائم کو انکریز کیا جائے فار سچ اینڈ سچ ریزنس، اور کلائنٹ اس کے ساتھ نہیں مانتا ہے. پھر وہ اپنے وہ کلازز پرووک کرتا ہے کہ جی اس کلاس کے مطابق ٹائم ایکسٹینشن جو ہے یہ میرا حق بنتا ہے، اور اس کے مطابق آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ کے پاس فنڈز ور ناٹ اویلیبل ود یو پیپل ٹو فائنانس دی پروجیکٹ، دیئر فور دی ٹائم فار کمپلیشن واز ایکسیڈیڈ.
ٹھیک ہے. اسی طرح ویریشن آ جاتا ہے, ویریشن بھی اسکوپ میں ویریشن آ جاتا ہے. وہ کوئی کام when the scope is not clear to the client or there are some variation occurred in the scope of the work and the client wants to get it done through the contractor, تو وہ اس کو ویریشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ جی یہ کام اس کے علاوہ بھی کرنا ہے یا اس کی بجائے اس کام کو کرنا ہے. تو اس ویریشن کی پرائس ریٹ ڈٹرمنیشن نہیں ہوئی ہوتی ہے تو وہ ریٹ ڈٹرمن کیا جاتا ہے. پھر اگر اس کے ساتھ یہ کانٹریکٹر اس ریٹ ڈٹرمنٹ ریٹ کے ساتھ ایگری ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا ہے تو وہ کلیم ارائز کرتا ہے. اس طرح لیٹ سپلائی آف ورکنگ ڈرائنگز, یہ تو بائی اٹ سیلف بہت کلیئر ہے کہ وین یو سپلائی دی ورکنگ ڈرائنگز اور کنسٹرکشن ڈرائنگز ایک ہی چیز ہوتی ہے, اور آرکیٹیکچر ڈرائنگ اور ورکنگ ڈرائنگ میں فرق ہوتا ہے. آئی ہوپ یو پیپل آل نو اٹ دس. آرکیٹیکچر ڈرائنگ میں ایچ اینڈ ایوری ڈائمینشن از ناٹ written there which is required for the execution of work, جبکہ کنسٹرکشن ڈرائنگ یا ورکنگ ڈرائنگ میں every inch or every centimeter of the length of the drawing has been explained, that the distance from this point to this point and each and every point is clearly marked on the working drawing. Late supply of the material, sometime the material supply in the market, the material supply is short, and due to that the rate increases, or due to short supply the rate enhances. As you know that when there is a demand and supply is less, definitely the rate will go up and up. Therefore the cause of claim arises from the late supply of the material, poor quality of the supplied material. یہ بھی اسی طرح کے ایک کاز وہ جنریٹ کرتا ہے. انکریزنگ کاسٹ آف مٹیریل, مارکیٹ میں مٹیریل کے کاسٹ انکریز ہو رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن پہ دن مارکیٹ میں کاسٹ آف مٹیریل انفلیشن ہوتی ہے ان کی. جیسے کہ ابھی صبح میں ایک آئی واز going through the newspaper for the material steel, the rate has been increased from 140,000 to 150,000 per metric ton. تو اس قسم کی عام طور پہ مٹیریل کی کاسٹ انکریز ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی کنسٹرکشن کلیم کی بنیاد پڑتی ہے. اس کی وجہ سے بھی دیٹ از ون آف دی کاز آف دی کنسٹرکشن کلیم. Late payment, late site handing over, late start of work, these are also the causes of the construction claims. Delay in completion of work, definitely یہ بھی delay in completion of work بھی ایک cause of claim ہے جو کہ client against the contractor کرتا ہے. ان کو آگے ہم جا کے ڈیٹیل سے ذرا پڑھیں گے, لیکن جنرلی یہ چند causes ہیں جو کہ کنسٹرکشن کلیم کو ارائز کرتی ہیں. اچھا, اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کامن کلیمز ان کنسٹرکشن انڈسٹری, جو موسٹلی یہ 6-7 کلیمز ہیں, یہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں کامن کلیمز ہیں. یہ اس کے علاوہ بھی اور کلیمز ہیں, لیکن آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے 6-7 جو ہیں یہ جنرلی یہ کامن کلیمز ہیں. 7 most common type of claims in construction industry are following. These are not all the claims, but it will help in understanding an idea of general type of dispute that result in litigation. Litigation کی جو بنیاد بنتی ہے وہ یہ 6-7 claims ہیں. These are number 1, injuries. Number 2, change of work. Number 3, damages. Number 4, schedule acceleration. Number 5, change in site condition. Number 6, construction defects. And number 7, delays. Now coming to each and every one cause and discussing it. Injuries. Injuries کیا ہوتا ہے پہلے پڑھ لیتے ہیں, پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. When accidents happen on construction site, a claim is often filed against the contractor for not following site safety standards.
The accident could involve construction workers or bystanders. देखें, each and every site has its safety standards, and those safety standards must be abided by the contractors. For example, عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لیبر کام کر رہی ہوتی ہے ان کے پاس کام کرنے کے لیے کام کے جوتے تک نہیں ہوتے ہیں. وہ اپنے ہی جن جوتوں میں آئے ہوتے ہیں انہی میں کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے چپل پہنے ہوتے ہیں, کسی نے ہوائی چپل پہنے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہیزرڈ ہے جو سیفٹی ہیزرڈز میں آتا ہے, جو ایکسیڈنٹ کا باعث بن سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب جو لیبر یا جو اسکلڈ لیبر یا نان اسکلڈ لیبر جو اونچائی پہ کام کرتے ہیں تو ان کے پاس سیفٹی بیلٹس نہیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک وائلیشن ہے سیفٹی سٹینڈرڈز کا, جو کہ کنٹریکٹر کو چاہیے کہ اس کو پرووائڈ کرے اور اس طریقے سے اپنی سائٹ کو چلائے. تو اگر اس قسم کے کہیں ایکسیڈنٹ ڈیورنگ دی ایگزیکیوشن آف ورک ہیپنس تو اس کا کلیم کنٹریکٹر پہ بنتا ہے. The claim of client is established on the contractor, against the contractor, for not following the site safety standards. In this accident, this accident could involve construction workers جو کام ادھر کر رہے ہوتے ہیں, اور bystanders جو ادھر ادھر کے ساتھ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں, ان پہ بھی کوئی چیز گر سکتی ہے, ان کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے, ان کو بھی زخم پہنچ سکتے ہیں, ان کو بھی, ان کے ساتھ بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. تو یہ انجریز کو ہم نے اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ when accidents happen on the construction sites, a claim is often filed against the contractor for not following the site safety hazards. The accident could involve construction worker or bystanders. اچھا, change of works, دوسری ٹائپ جو ہے change of works. Most common type of claim and arises when a contractor receives a change order from the client when the project has started. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب پروجیکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ کلائنٹ سے کوئی چینج ورک کا ان کو آرڈر ملتا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے. This is against the contract laws. So this claim arises when the contractor and the client does not agree on do's and don'ts that fall in the scope of the contract. دیکھیں, کانٹریکٹ کا ایک سکوپ ہوتا ہے جس, اور اس سکوپ میں ہر ایک کلاز مینشن ہوتا ہے, اس کانٹریکٹ کے کلازز ہوتے ہیں, اور ان میں سکوپ آف ورک جو ہے وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ٹینڈر ڈاکومنٹ میں دیا گیا ہوتا ہے. لیکن جب چینج آرڈر ان کو ملتے ہیں, جب کوئی کام شروع ہو جاتا ہے تو چینج آرڈر جب ان کو ملتے ہیں تو وہ definitely that will cause the claim that this rate has not been established in the tender, this rate has not been established in the contract agreement. Now the rate which you are establishing is not according to the requirement of the contractor, because the contractor is in loss to execute such type of contract, such type of construction activity. So the contractor, so this claim arises when the contractor and the client does not agree on what is to be done and what is not to be done that fall in the scope of contract. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ Yes sir, آ رہی ہے. اچھا, بہت ہلکی آواز آ رہی ہے. اچھا, دوسری بات آ جاتی ہے ڈیمیج. Construction claim also filed when construction activity causes damages to the construction site or any adjacent property. This claim is filed against the contractor. Definitely, whenever there is a construction activity on site, and if there any damage incurred to the site, that to that property, to that site, or the property adjacent to the site, due to the construction activities, then that damage or that claim
will be established against the contractor. آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں, بلٹ اپ ایریا ہے, چھوٹا سا پلاٹ ہے, وہ کمرشل پراپرٹی ہے, ساتھ میں اور پراپرٹیز ہیں, پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں, آپ اس میں ایکسکیویشن کر رہے ہیں بیسمنٹ کی, اور ساتھ والی پراپرٹیز کو آپ نے سپورٹ کے لیے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا ہے, اور اس کی ایکسکیویشن سے سائڈ بلجنگ ہو جاتی ہے, نیچے کی ساتھ والی پراپرٹیز کو ڈیمیج ہوتا ہے, نقصان پہنچتا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کنٹریکٹر کو ہی چارج کریں گے کہ دس از ون آف ہز کنٹریکچوئل obligation that he must have made some arrangements for the safety of the adjoining properties as well as for the safety of the construction site. Right? Okay. Now another thing is scheduled acceleration. This is when contractors are demanded or need to exceed the budget which was agreed upon during the bidding and contract to stay on schedule. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جس پرائس پہ اور جس کانٹریکٹ کے ایگریمنٹ کے تحت آپ نے ایک کنسٹرکشن پروجیکٹ کو اپنے شیڈول کے مطابق چلانے پہ سائن کیا ہے, اس کے ایگریمنٹ کیا ہے, اور جب آپ کو اینڈ وین دی کلائنٹ اینڈ کنٹریکٹر ڈز ناٹ ایگری ٹو کور دی ایکسٹرا کاسٹ, اور جب آپ کو کہا جائے کہ جی آپ شیڈول کو ایکسلریٹ کریں, شیڈول کو ایکسلریٹ کریں, ورک شیڈول کو مطلب ہے پروگرس کو ایکسلریٹ کریں, اور پروگرس کو کس طرح ایکسلریٹ کریں کہ جی آپ ایک شفٹ کی بجائے 2 شفٹ لگائیں, رات کو بھی آپ کام کریں. رات کو کام کرنا اور دن کو کام کرنے میں آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا بہت فرق ہوتا ہے. رات کو لائٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, جب آپ پروگرس کو زیادہ کرتے ہیں, when you speed up the progress you need more human resources, more machinery to be installed on the site, and more complications are involved and resulting in more expenditure. But the amount which has already been fixed for the project and which will be given to the contractor, that remains the same. So in this case, a schedule acceleration claim is filed against the client by the contractor. اس بات کی سمجھ آئی ہے؟ Class, please respond. Yes, sir. Yes, sir. آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات آ جاتی ہے چینج آن سائٹ کنڈیشن. یہ بھی ڈیفینیٹلی دیکھیں, جب بھی کبھی ہم کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں اور عام طور پہ جب پروجیکٹ کو کنسیو کیا جاتا ہے, جب اس کو اپروول کے مراحل سے گزار کے اس کی اپروول لی جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک کوئی whenever there is no availability of site, so you cannot make a project, you cannot estimate a project, you cannot frame a project, right? تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ امبریلا پروجیکٹس کو اپروو کر دیا جاتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی فاؤنڈیشن کنڈیشن, دیکھیں جب ایمبیگوٹی آتی ہے یا انسرٹن کنڈیشن آتی ہیں تو وہ فاؤنڈیشن کی حد تک ہی آتی ہیں بلڈنگ میں, یا ایکسکیویشن کی حد تک آتی ہیں, کیونکہ سٹارٹ میں ہم سوائل انویسٹیگیشن کو اتنا ایکسٹینسولی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, بیکاز دیٹ سوائل انویسٹیگیشن نیڈس ایکسٹرا فنڈس which are not available with the client to support that investigation. Therefore, they just provide some provision in the detailed cost estimate, and on the approval of that cost estimate from the competent forum, then they go for the detailed investigation of the site. So when the project is framed or when the project is conceived, at that stage there was no detailed investigation of the soil or the ground, so the uncertain condition prevails. So whenever there is a change in site condition, this type of claim is generated, filed by the contractor against the client when site condition differs from the one that was specified in contract,
or the actual condition are not encountered in the site area. For example, آپ ایک کالج بنا رہے ہیں, ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں, یا ایک روڈ بنا رہے ہیں, تو جب آپ روڈ کے کیس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر بلڈنگ کے کیس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ روڈ بنا رہے ہیں, ایک ہیلی ایریا میں روڈ بنا رہے ہیں, آپ نے اس کا سروے کر دیا ہے, الائنمنٹ فکس کر دیا ہے, سروے کر دیا ہے, ہل کی کٹنگ ہے, راک آپ نے اس میں کچھ پورشن دیکھیں. جب آپ سروے کرتے ہیں تو ڈیٹیل انویسٹیگیشن تو آپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو بڑے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو نامینل قسم کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس پہ بیس کرتے ہیں اپنی کوانٹیٹیز کو. لیکن جب ورک آرڈر کنٹریکٹر کو ملتا ہے, وہ اس ہلی ایریا میں اپنی الائنمنٹ کو فکس کرنے کے لیے جب ہل کٹنگ کرتا ہے, تو جیسے ہی وہ کٹنگ کرتا ہے تو ہی کیم ٹو نو دیٹ دی انڈرلائنگ سوئل از ہارڈ راک, اور ہم نے ہارڈ راک کو انکاؤنٹر ہی نہیں کیا ہے اپنے اسٹیمیٹ میں, تو ڈیفینیٹلی وہ پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. ہم نے اس میں بتایا کہ جی شنگل اینڈ گریول ہے, ایسے ہی ایک اندازہ لگا دیا ہے. ہم نے کہا کہ چلو پھر بعد میں اس کو ٹھیک کر لیں گے, اس کی ریویژن ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ کلیم جب آپ کنڈیشنز سائٹ کی چینج ہو اور اس کو وہ ان کنڈیشن سے جس پہ یہ اپروو ہوا ہو, یہ پروجیکٹ, یہ اسکیم اپروو ہوئی ہو, تو اس وقت یہ کلیم ارائز ہوتا ہے. اچھا, ان کیس آف بلڈنگ, سپوز ہم نے یہ سوچا تھا کہ جی اس کو 3 فٹ کی ایکسکیویشن جب ہم کر لیں, یا ایک بیسمنٹ ہے اس کو ایکسکیویٹ کرنے کے لیے ہمیں عام سی سائل جو سٹف کلے ہے یا شنگل گریول ہے یہ انکاؤنٹر ہوگی, تو ہم نے اس کی پروویژن رکھ دی تھی. لیکن while during the course of construction, during excavation, we came to know کہ hard soil آ گئی ہے, اس میں راک بھی آ گئے ہیں, تو اس کے لیے تو ہمارے پاس پروویژن ہی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی تو یہ سینیارو چینج ہو جاتا ہے. تو اس چینج سینیارو کے لیے پھر یہ کلیم ارائز ہوتا ہے جو کہ اگینسٹ دی کلائنٹ ہوتا ہے, اور کنٹریکٹر اس کلیم کو انیشیٹ کرتا ہے. اچھا, کنسٹرکشن ڈیفیکٹ. This is another type of claim which is filed by the employer long after the contract has finished the job, alleging that contractor work has some errors that are causing issues and damages to the construction property. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیشہ کنٹریکٹ لائبلٹی ایک پیریڈ ہوتا ہے کنٹریکٹ میں, جو کہ عام طور پہ 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے یا آج کل سال تک اس کو لائبل قرار دیا جاتا ہے. دی کنٹریکٹر از لائبل ٹل nowadays till 12 months after the completion of the contract, that if any defect or any damage occurs in the project, he is supposed to fix it. The contractor is supposed to fix it on his own expense, and the client is not going to pay him extra for that, for the fixing of that defect or damage. تو کانٹریکٹ کلازز میں یہ چیز بالکل صاف اور صحیح طریقے سے مینشن ہوتی ہے, اور کنسٹرکشن ڈیفیکٹ جو ہوتے ہیں اس کو انہوں نے پراپرلی ایڈریس کیا ہوتا ہے. تو یہ سارے کانٹریکٹ کلازز میں کور ہوتے ہیں. لیکن سم ٹائم کنسٹرکشن ڈیفیکٹ جو کہ بعد میں اپیئر ہو جاتا ہے, تو اس پہ یہ پھر ڈیبیٹیبل بات بن جاتی ہے. کنٹریکٹر کہتا ہے کہ میرا تو جی کنٹریکٹ لائبلٹی پیریڈ کے بعد ڈیفیکٹ کوئی میں ذمہ دار ہی نہیں ہوں, تو اس کی بات بھی صحیح ہے. تو اس طرح سے یہ کلیم جنریٹ ہوتا ہے, اور جو کہ جنریٹ کرنے والا کلائنٹ ہوتا ہے اور کنٹریکٹر کے اگینسٹ جنریٹ ہوتا ہے. اچھا, ڈیلے. This is most common type of claim in construction contracts and occurs when the project takes too long to complete as compared to what was agreed in the contract. Contract میں contract کا completion time ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی 6 مہینے ہوتا ہے, 12 مہینے ہوتا ہے, 18 مہینے ہوتا ہے, 2 سال ہوتا ہے, 24 مہینے ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی پروجیکٹ بھی 3 سال سے زیادہ ٹائم ڈیوریشن کا نہ ہو. اس قسم کے پروجیکٹ ہم اے ڈی پی میں ڈالتے ہیں, اس طریقے سے پروجیکٹ کو ڈیوائز کرتے ہیں. تو اینی ہاؤ, جب ایک
کانٹریکٹ جو ہے وہ انریزنیبلی ڈیلے ہو جاتا ہے ان اٹس کمپلیشن, تو یہ کلیم ارائز ہوتے ہیں, اور یہ کلیم جو ہیں یہ کلائنٹ اگینسٹ دی کنٹریکٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. If the delay is caused by the fault of contractor, then the claim against the contractor for delay work completion arises. Delay in construction usually leads to cost overrun. اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک پروجیکٹ ہے, اس نے 12 مہینے میں کمپلیٹ ہونا ہے, وہ آپ 2 سال میں کمپلیٹ کرتے ہیں, اور اس 2 سال میں کنسٹرکشن مٹیریل کی کاسٹ کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے. تو جب بھی کبھی ٹائم اوور رن ہوتا ہے تو وہ کاسٹ اوور رن کو جنم دیتا ہے. تو ڈیفینیٹلی سارا ملبہ تو پھر کلائنٹ پہ پڑتا ہے. اگر ڈیلے کلائنٹ کی وجہ سے ہو تو کلائنٹ کنٹریکٹر کو ٹائم ایکسٹینشن دے دیتا ہے, اور ٹائم ایکسٹینشن اس شرط پہ دیتا ہے, اس پہ کوئی فائن نہیں لگاتا, اور کمپلیشن ٹائم ان کنٹریکٹر کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, جو کہ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے, اور اس ٹائم میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ڈیلے کنٹریکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ کلائنٹ کا کلیم اسٹیبلش ہوتا ہے. کامن ڈیلیز وچ آر ناٹ کازڈ بائی دی فالٹ آف کنٹریکٹر آر, وہ کیا ہیں جو کامن ڈیلیز ہے؟ وہ ہے ویدر کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے, پینڈیمک لائک کووڈ-19 اور این ارتھ کویک. وہ کیسے؟ مثلا سیلاب آ جاتے ہیں ایریا میں, جس کی وجہ سے سارے نظام زندگی چینج ہو جاتا ہے, گڑبڑ ہو جاتی ہے, وہاں پہ لائف کو بچانا ضروری ہوتا ہے. تو وٹ ٹو ٹاک آف کنسٹرکشن آف پروجیکٹ. تو اس وجہ سے, یا یہ پینڈیمک جو آج کل آیا ہوا ہے کہ کبھی کنسٹرکشن انڈسٹری کھلتی ہے اور کبھی بند ہوتی ہے, کبھی فیکٹریز کھلتی ہیں کبھی بند ہوتی ہیں, یا ارتھ کویک جیسے کہ اکتوبر کا ارتھ کویک آیا تھا 2005 کا, اور اس علاقوں میں جس میں ہزارہ کے علاقوں میں, تو ارتھ کویک ایریاز میں, تو اس وجہ سے وہاں پہ سارا نظام زندگی درہم برہم ہو گیا تھا. تو پہلے تو اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, ان لوگوں کو ادھر سے نکالنا, یہ اپنے لیے ایک پرابلم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیلے جو ہوتا ہے وہ از ناٹ ڈیو ٹو دی فالٹ آف دی کنٹریکٹر اینڈ از آؤٹ آف دی کنٹرول آف دی کنٹریکٹر, ایون کہ آؤٹ آف دی کنٹرول آف کلائنٹ. تو یہ اس قسم کی کامن ڈیلیز وچ آر ناٹ کازڈ بائی دی فالٹ آف دی کنٹریکٹر آر لائک ویدر, پینڈیمک دیٹ از کووڈ-19 اینڈ این ارتھ کویک. ٹھیک ہے. اچھا, اب تک ہم نے جو چیز ڈسکس کی ہے دوز ور کلیمز. ناؤ کمنگ ٹو کانٹریکٹ ڈسپیوٹس. دیٹ واٹ آر کانٹریکٹ ڈسپیوٹس؟ Contract disputes. Contract is a legal agreement between the two parties that details the duties and responsibilities of each party. یہ تو ہم نے بار بار پڑھا ہے, کئی بار پڑھا ہے کہ کانٹریکٹ میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں, اور کانٹریکٹ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک پارٹی کی ڈیوٹی کو, رسپانسبلٹی کو, اوبلیگیشن کو, جس کو کانٹریکچوئل اوبلیگیشن ہم کہتے ہیں, اس کو وہ فکس کرتا ہے دونوں پارٹیز پہ. کانٹریکٹ میں بھی اورل آر ان رائٹنگ, یہ بھی ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ جی کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں وہ بعض زبانی ہوتے ہیں, بعض ان رائٹنگ ہوتے ہیں. چونکہ جنرلی in writing contracts are generally in writing in order to be legally enforceable. Definitely جو بھی کانٹریکٹ لیگلی انفورسیبل ہوگا وہ رائٹنگ میں ہوگا, اور ہم عام طور پہ اورل کانٹریکٹ کو ایوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ان میں چیز کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جسٹ اے ریفریشنگ نالج that the contract is a legal agreement between the two parties that details the duties and responsibilities of each party. لیکن چونکہ اس کا تعلق اس ٹاپک سے ہے تو اسی لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرا ہے. Contracts may be oral or in writing. Contracts are generally in writing in order to be legally enforceable. ٹھیک ہے. Oral contracts are more challenging to enforce and should be avoided. اچھا, پھر کانٹریکٹ میں کانٹریکٹ ڈسپیوٹ اکرز وین اینی پارٹی. اچھا, ڈسپیوٹ کیوں ہوتا ہے؟
وہ ہم بتا رہے ہیں contract dispute occurs when any party involved in contract is in disagreement regarding any other terms or definitions contained within the contract. کوئی ایک پارٹی جو کہ اس کانٹریکٹ میں جتنے ڈیفینیشنز اور ٹرمز موجود ہوں اس سے ڈس ایگری کرے تو کانٹریکٹ ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے. جنرلی ان کانٹریکٹ لا کانٹریکٹ ڈسپیوٹ میں انوالو اے بریچ آف کانٹریکٹ. یہ یہاں پہ ایک دوسری ٹرمینالوجی میں آپ کو بتا رہا ہوں, بریچ آف کانٹریکٹ. تو کانٹریکچوئل لا میں جب بھی کبھی کانٹریکٹ ڈسپیوٹ انوالو ہوتا ہے تو اس میں بریچ ہوتا ہے. بریچ خلاف ورزی کو کہتے ہیں. ایک بریچ ہوتا ہے, بریچ آف کانٹریکٹ, کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. تو یہ بریچ کیا چیز ہوتی ہے, بریچ کو ہم پڑھتے ہیں. بریچ آف کانٹریکٹ مینس این ایگریمنٹ not being kept because one party failed to fulfill its obligation according to the detailed terms of contract. دو پارٹیاں ہیں, جب بھی ان میں ڈسپیوٹ ہوگا تو ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا. تو وہ غلط جو ہے وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے, تو اس سے بریچ اسٹیبلش ہوتا ہے اور بریچ سے ڈسپیوٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب بریچ کی دو قسمیں ہیں. بریچ میں بھی آف دی فالوئنگ ٹو ٹائپس. ایک ہوتا ہے مٹیریل بریچ اور دوسرا ہے مائنر بریچ. مٹیریل بریچ کیا چیز ہوتی ہے؟ ان دس بریچ دی کانٹریکٹ ایگریمنٹ بٹوین دی ٹو پارٹیز از نو مور ویلڈ. اس قسم کی خلاف ورزی جب ہو جاتی ہے نا تو یہ کانٹریکٹ دو پارٹیوں میں بالکل ختم ہو جاتا ہے, ویلڈ ہی نہیں رہتا. اینڈ دی کانٹریکٹ از مٹیریلی اینڈ ارریپیریبلی بروکن. اس کے ریپیئر نہیں ہو سکتا ہے. اس طریقے کا نقصان کانٹریکٹ کو پہنچتا ہے کہ وہ ریپیئر ہی نہیں ہو سکتا ہے, وہ دوبارہ اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتا ہے. دس بریچ از ٹو ڈیپ دیٹ the rest of the contract renders completely useless and no more terms may be fulfilled. جب کانٹریکٹ ہی نہیں رہے گا تو اس کے ٹرمز کیا فلفل ہوں گے؟ تو میٹیریل بریچ جو ہوتا ہے یہ بہت انٹینسو بریچ ہوتا ہے. اس سے سارا کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے. اس میں ایک پارٹی نے اس قسم کا بریچ کیا ہوتا ہے تو دوسری پارٹی پہ فردر اوبلیگیشن اور اس کو کانٹریکٹ کو آگے لے جانے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. ہاں, the non-breaching party does not need to fulfill its contractual obligation and may sue the breaching party for its damages caused by the breach. ظاہر ہے جب ایک بندہ ایک کانٹریکٹ میں ایک دو پارٹیز انوالو ہیں, ایک خلاف ورزی کرتا ہے اور ایک اس کو مان رہا ہوتا ہے, تو جو مان رہا ہوتا ہے اس کے تو فائدے میں ہے, جو خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے اس نے اس کانٹریکٹ کو نقصان پہنچایا ہے. تو اس نقصان پہنچانے کے لیے یہ جو صحیح کام کر رہا ہوتا ہے یہ اس نقصان پہنچانے والی پارٹی کے خلاف سو کر سکتا ہے, کورٹ میں جا سکتا ہے. دس از واٹ دی پیراگراف مینس. دی نان بریچنگ پارٹی جو کہ صحیح کام کر رہی ہے, دیٹ پارٹی از کالڈ نان بریچنگ پارٹی. ڈز ناٹ نیڈ ٹو فلفل اٹس کنٹریکچوئل ایبلیگیشن. اس کو تو ابھی وہ تو صحیح کام کر رہی ہے, اس کو کیا کنٹریکچوئل ایبلیگیشن فلفل کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ مے سو, اور دعویٰ کر سکتی ہے دی بریچنگ پارٹی فار اٹس ڈیمیج کازڈ بائی دی بریچ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی ایگزامپل ایک دیکھ لیں. ایگزامپل ایک ایسی ہے کہ ایگزامپل آف مٹیریل بریچ از دیٹ اے پرسن سیلز اے ہاؤس. there are two persons, one is buyer and one is seller. The selling person sells his house and the buyer completes all the formalities required for buying the house. But at the 11th hour the seller says, دو بندے ہیں, ایک گھر بیچ رہا ہے ایک لے رہا ہے. تو جو گھر لے رہا ہے اس نے اپنی ساری فارمیلٹی, اسٹامپ پیپر, پیسے سب کچھ برابر کر کے اس کے پاس آیا. ایٹ دی 11th آور وہ بیچنے والا اس کو کہتا ہے میں تو بیچتا ہی نہیں ہوں. یہ ایک مثال ہے میٹیریل بریچ کی, کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں بیچتا ہی نہیں ہوں تو اس کے بعد ان کا کانٹریکٹ کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. تو دس از دی ایگزامپل آف دی میٹیریل بریچ, کہ وہ کانٹریکٹ اس طریقے سے ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ وہ irreparable ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دس از دی مین بریچ اور مٹیریل بریچ. The second is minor breach, when the breach does not affect the rest of the contract. پچھلی کیس میں breach affect the rest of the contract rendered void, اس کو null and void کر دیتا ہے, باقی کانٹریکٹ کو null and void کر دیتا ہے. لیکن اس میں کانٹریکٹ null and void نہیں ہوتا ہے. اس میں
when the breach does not affect the rest of the contract and the contract is still valid. Void होता है contract, valid होता है, both the parties are still to perform their contractual obligation, और contractual obligation दोनों parties अपनी अपनी perform कर रही होती हैं. हाँ, अलबत्ता इस केस में the non-breaching party still have the right to sue the breaching party for its damages. तो इसमें भी तो कुछ नुकसान तो होता है ना. वो नुकसान ऐसा नुकसान होता है जो कि माइनर नुकसान होता है, लेकिन इसके लिए भी वो जो ब्रीचिंग पार्टी पे नॉन ब्रीचिंग पार्टी जो है वो सू कर सकती है कि जी आपके इस अमल से मुझे इतना नुकसान हुआ है, आप मुझे ये नुकसान पूरा करके दें, बस ऐसा. लेकिन इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है. अच्छा, एग्जांपल इसकी क्या है? एग्जांपल इसकी यह है कि दैट a contract between the electrician, suppose एक party electrician है, and the house owner for the electrification of a house has been made with some specification of cable and switches of certain brand, but later on the electrician completes the electrification of the house with some other brand of switches and cable which is against the specification given to him. मतलब कहने का ये है कि आपने किसी एक, आसान अल्फाज में, किसी एक इलेक्ट्रिशियन के साथ ख़ास केबल की और स्विचेस के बारे में उसको स्पेसिफिकेशन दिए हैं कि आप मेरे घर की वायरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन की करें, इसमें स्विचेस लगाएं, इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं इस ब्रांड के लगाएं, और वो काम पूरा कर देता है. लेकिन उसने वो ब्रांड नहीं लगाया जिस ब्रांड की आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये माइनर ब्रीच में आ जाता है. लेकिन काम उसने किया है. अलबत्ता ये जो डिफरेंस है या जो नुकसान है ये माइनर हो जाता है. तो ये माइनर ब्रीच की ये एक एग्जांपल है, और ये आम तौर पे होता रहता है हमारे डेली ये सिविल वर्क के कॉन्ट्रैक्ट में. डेली यूज में हमारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि कॉन्ट्रैक्टर आम तौर पे एक स्पेसिफिकेशन जो होती है उसके मुताबिक, जो स्पेसिफाइड मटेरियल होते हैं उसके मुताबिक वो मटेरियल इम्प्लाई नहीं करता है, वो मटेरियल इम्प्लीमेंट नहीं करता है, उसको इंस्टॉल नहीं करता है. उसके दूसरे ब्रांड्स को, वो ब्रांड्स जो कि स्पेसिफाइड नहीं होते हैं उन ब्रांड को लगा देते हैं. वो डेफिनेटली वो थोड़े से कम कीमत के होंगे या अवेलेबिलिटी नहीं होती है या जो कुछ भी होता है, तो ये माइनर ब्रीच के ज़मरे में आ जाता है. अच्छा, अब सबसे बड़ी बात जो ये इस स्लाइड में एक सेंटेंस में हमने कही है वो ये है कि बेहतरीन तरीका जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, उसको वो ये है इज टू अवॉइड द डिस्प्यूट, कि डिस्प्यूट को अवॉइड किया जाए. अब कैसे अवॉइड करेंगे हम डिस्प्यूट को? डिस्प्यूट तो आ रहा है तो उसको कैसे अवॉइड करेंगे? तो उसके तरीके हैं. तो द बेस्ट वे टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट इज टू अवॉइड द डिस्प्यूट. अवॉइड द डिस्प्यूट, right? Avoid the dispute. How the disputes are avoided is पे चंद tips हैं. Write the clauses of the contract so accurately and precisely that it is understood by both the parties. Definitely दो parties हैं, और contract agreement जब आप लिखते हैं तो उसमें इस तरीके के ऐसे accurately और precisely वो contract clauses लिखें जो कि दोनों parties को अंडरस्टैंड भी हो और वो उनको अंडरस्टूड हो, वो आसानी से समझ सकें और इसका कोई डबल मतलब ना निकलता. अच्छा, दूसरी बात ये, टेक्निकल टर्म्स इफ यूज्ड शुड आल्सो बी अंडरस्टूड. टेक्निकल टर्म्स इफ यूज्ड शुड आल्सो बी अंडरस्टूड क्लियरली बाय बोथ द पार्टीज. अगर इसमें कोई टेक्निकल टर्म्स हैं तो उनको भी इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि वो सिर्फ एक मतलब निकल सकता हो उसका, उसके दो और तीन मतलब ना निकलवे. The use of ambiguous terms and language must be avoided. Definitely ऐसी terms जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग हो या जो ambiguous हो, जिनका मतलब सही तरीके से बयान ना किया जा रहा हो, या कोई ऐसा पॉइंट जो कि एक्सप्लेनेबल होना चाहिए था लेकिन एक्सप्लेन ना किया गया हो, तो उसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज होते हैं. तो हम इसी वजह से ये कहते हैं कि the use of ambiguous terms and language must be avoided, right? अच्छा,
چوتھی چیز کیا ہے؟ کنٹینیولی ڈاکومنٹ اینی نیگوسیشن تھرو رائٹنگ اینڈ کیپ اٹس ریکارڈ ایزیلی اویلیبل. جو بھی نیگوسیشن ہوتی ہے, جو بھی میٹنگ ہوتی ہے, جو بھی ڈیسیجن ہوتے ہیں, اس کا ریکارڈ رکھنا چاہیے, وہ رائٹنگ میں ہونا چاہیے, اور وہ ریکارڈ ایزیلی اویلیبل ہونا چاہیے دونوں پارٹیز کو, تاکہ وہ ایک دوسرے کو اس پہ کنونس کر سکیں کہ جی آپ نے اس میٹنگ میں کلائنٹ کو, وہ کہہ سکتا ہے کنٹریکٹر, سپوز وی آر جسٹ فار ایگزامپل ٹیکنگ دی client and contractor example, that during a meeting the client orders the contractor for some execution of work that such and such specified material should be employed in the project, installed on site. تو وہ چیزیں, اس کے نام, اس کی گارنٹیز, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں باقاعدہ ڈاکومنٹ ہونی چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کا ایکسچینج ہونا چاہیے, اور اس کا ریکارڈ ریڈیلی اویلیبل ہونا چاہیے دونوں کے ساتھ, کہ کسی وقت بھی ڈسپیوٹ کا, اگر کوئی ایک پارٹی ڈسپیوٹ پہ جانا چاہ رہی ہو تو دوسرا اس کو بتا سکے کہ جی یہ آپ کے ریٹن کاغذ ہے, یہ دس از یور ریٹن لیٹر, ریٹن انسٹرکشن, منٹس آف دی میٹنگ ان وچ وی ور ڈائریکٹڈ ٹو ڈو دی تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ 3-4 ٹپس ہیں, اس کے علاوہ بھی اور ہیں, لیکن جو میجر ہیں وہ یہ ہیں. اچھا, یہاں تک تو ہم نے کلیم اور ڈسپیوٹ کو پڑھ لیا ہے. اب یہ ڈسپیوٹ جب پیدا ہو جاتا ہے, جھگڑا جب پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کو حل کون کرے گا؟ تو ڈسپیوٹ ریزولوشن بورڈ از دی اینٹی, از دی اتھارٹی وچ ریزالو دی ڈسپیوٹس. اچھا, اس کا اب ذرا پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے کیا, اور یہ کیسے بنتی ہے, اور اس کے ممبر کون کون سے ہوتے ہیں, اور ان کو تنخواہ کدھر سے ملتی ہے, اور ان کا کام کیا ہے. اچھا, یہ ایک ڈسپیوٹ آر ریفرڈ ٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن بورڈ, جس کو نارملی ڈی بی کہا جاتا ہے. یوزلی دس از کالڈ ڈی بی فار ڈیسیژن ان اکارڈنس ود دی کانٹریکٹ کلازز. ڈسپیوٹ بورڈ جو بھی ڈیسیژن دیتا ہے دیٹ از اکارڈنگ ٹو دی کانٹریکٹ کلازز. دیکھیں, یہ کانٹریکٹ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے نا, دس از دی بیسس آف دی کانٹریکٹ. اس میں سارے کلاز جو ہوتے ہیں وہ بالکل کلیئرلی لکھے گئے ہوتے ہیں, اور ڈسپیوٹ بورڈ نے یا اگر سول کورٹ نے ڈیسیژن دینا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ سے آپ کا کانٹریکٹ مانگے گا کہ جی کانٹریکٹ کلازز مجھے میرے پاس لائیں کہ میں دیکھوں کہ اس کیس کو یا اس سچویشن کو ریزالو کرنے کے لیے کانٹریکٹ میں کوئی کیا پروویژن ہے. تو وہ اتھارٹی جو کہ ڈسپیوٹ ریزالو کرتی ہے, وہ کورٹ جو کہ ڈسپیوٹ ریزالو کرتی ہے, چاہے وہ سول ہو یا لیگل کورٹ ہو یا ان ہاؤس کورٹ ہو, تو یعنی ڈسپیوٹ بورڈ ہو, تو وہ کانٹریکٹ کلازز کو دیکھ کے, اس کی پروویژن کو دیکھ کے اس کنڈیشن کے ساتھ اور اس سچویشن کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہے, اور پھر اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو ڈسپیوٹ بورڈ, disputes are referred to dispute resolution board for decision in accordance with the contract clauses. Clear? Yes, sir. Achha. The second is then dispute board should comprise either one sole member, ایک member ہوگا اس کا, یا or 3 suitable qualified persons which are called the members. دو پوزیشنیں ہیں, دو طریقے ہیں. یا تو ایک ممبر ہوگا ڈسپیوٹ بورڈ کا, اس کو سول ممبر کہا جاتا ہے, وہ دونوں پارٹیز کے کانٹریکٹر اور کلائنٹ کی مرضی سے ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر 3 سوٹیبل کوالیفائڈ ممبرز ہوں گے, ان کو 3 کوالیفائڈ پرسنز ہوں گے, ان کو دی ممبرز کہا جائے گا. ان 3 ممبرز میں سے ایک جو ہوگا وہ چیئرمین آف دی ڈسپیوٹ بورڈ ہوگا, اور 2 ممبر ہوں گے. اچھا, ایچ آف ہوم شل بی, اب یہ ڈسپیوٹ بورڈ کے ممبرز کی کوالیفیکیشن بتا رہا ہے کہ ایچ آف ہوم شل بی فلوئنٹ, ایچ آف ہوم شل بی فلوئنٹ ان لینگویج. کس لینگویج میں؟ کانٹریکٹ کی لینگویج میں, فار کمیونیکیشن, تاکہ وہ ایک دوسرے کو لکھ سکیں اور فلوئنٹ ہو. اینڈ شل بی پروفیشنلی ایکسپیرینسڈ, اور ان کا پروفیشنل ایکسپیرینس اتنا ہو کہ یہ ڈسپیوٹ وہ حل کر سکے. اینڈ ود دی انٹرپریٹیشن آف کانٹریکچوئل ڈاکومنٹس,
اور صرف یہ نہیں کہ وہ ایکسپیرینس ہو اور ان کو کمیونیکیشن آتی ہو, ان کو اس چیز پہ بھی دسترس حاصل ہو. دے شوڈ بی ایکسپرٹ ان دی کنٹریکچوئل ڈاکومنٹس, کہ ان کو بھی وہ ریڈ کر سکے اور ان کی انٹرپریٹیشن کر سکے. تو دس از دی requirement and the qualification of dispute board members, right? That each of them shall be fluent in language for communication and shall be professionally experienced and with the interpretation of contractual documents. Okay. In case of 3 members, one is chairman of the board and the rest of the 2 are called members. یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے. اچھا, the terms of remuneration of sole member or each of 3 members shall be mutually agreed upon by both the parties. Definitely دیکھیں, جب یہ ایک بورڈ بنتا ہے تو وہ تو خدا کے لیے کام نہیں کرتا ہے, خدا واسطے کام تو نہیں کرتا ہے, وہ تو ان 2 پارٹیز کے لیے, کلائنٹ اور کنٹریکٹر کے لیے کام کرتا ہے. تو ان کی تنخواہ ریمونریشن کہاں سے جائے گی اور کس طریقے سے جائے گی, تو اس کا یہ طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ the terms of remuneration of sole member or each of the 3 members shall be mutually agreed upon by both the parties. اچھا, ایچ پارٹی وہ میوچلی اگریڈ ہوں گے, اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایچ پارٹی shall be responsible for paying 1/2 of this remuneration. اگر 3 بندے ہیں اور ایک بندے کی فیس ہے 2 لاکھ روپے, تو یہ ٹوٹل 6 لاکھ روپے ہو گئے ہیں. تو 6 لاکھ روپے میں 3 لاکھ روپے کلائنٹ پہ آ جائیں گے اور 3 لاکھ روپے کنٹریکٹر پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ ان کا طریقہ کار بتایا ہے. یہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ڈسپیوٹ بورڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں. ڈسپیوٹ بورڈ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ٹو ریزالو دی ڈسپیوٹس, اس ڈسپیوٹ پر ڈیسیجن دینے کے لیے ہوتا ہے. تو ان کی ریمونریشن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایچ پارٹی شیل بی ریسپانسبل فار پیئنگ 1/2 آف دس ریمونریشن. دی اپوائنٹمنٹ آف اینی ممبر may be terminated by mutual agreement of both the parties, but not by employer or contractor alone acting alone. اچھا, اب یہ جو ڈسپیوٹ بورڈ ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے, یہ بھی with the consent of both the parties ہوا ہے کہ بھائی ایک بندہ, دونوں کو اگر قابل قبول ہو, if one person, if both the parties agreed upon the one person who is a sole member of the dispute board, if both the parties agree, okay. If they don't agree, then there will be 3 members. As I have said, one of them will be chairman of the dispute board and 2 will be simply the members. Now the termination condition of these members that will also be in a way that both the parties, it is client and the contractor, they will be in consensus with each other on terminating any of the member of dispute board, but not only by employer or contractor alone. نہ contractor اس کو اپنی طرف سے ایک پارٹی ہو کے اس کو کہے کہ جی نہیں ہم آپ کو نہیں مانتے, آپ بس چلے جائیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اتنا امپلائر ایسا کر سکتا ہے کہ جی یہ اس ممبر کو ہم مانتے نہیں ہیں, یہ فیصلے ٹھیک نہیں دیتا ہے, یا جو کچھ بھی ہے اس کو ہم ٹرمینیٹ کرتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دی اپوائنٹمنٹ آف اینی ممبر میں بی terminated by the mutual agreement of both the parties. Both the parties, جیسے میں آپ کو بار بار یہ چیزیں دہرا رہا ہوں, اسی لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ 2 پارٹیز ہیں, ایک کنٹریکٹر ہے, ایک کلائنٹ ہے. جب بھی اس کی اپوائنٹمنٹ کو آپ ٹرمینیٹ کریں گے تو یہ دونوں پارٹیز میں کنسنسس ہونا چاہیے. کسی ایک ممبر کی اپوائنٹمنٹ کو آپ ٹرمینیٹ کریں گے تو دونوں پارٹیز کو کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہاں, دونوں کہیں کہ جی ہاں اس کو ہم ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو تب ٹرمینیٹ ہوگا. صرف ایک کے کہنے سے ٹرمینیشن نہیں ہوگی. اوکے, اب ان کے ایکشن کے بارے میں آتے ہیں کہ ڈسپیوٹ بورڈ کرتا کیا ہے. ڈسپیوٹ بورڈ ڈیسیژن کے بارے میں بات کرتے ہیں. If a dispute board of any kind whatsoever arises, if a dispute of any kind whatsoever arises between the 2 parties, either party may refer
the dispute in writing to dispute board for its decision. جب دو پارٹیوں میں ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی بھی یہ ڈسپیوٹ بورڈ کے ڈیسیجن کے لیے ریفر کر سکتی ہے، ان کو یہ بھجوا سکتی ہے. اب کیسے بھجوائے گی؟ both parties shall promptly make available to the dispute board all such، ان کو ایک ریفرنس بھجواتے ہیں اور وہ ریفرنس بھجوانے کے بعد both the parties shall promptly make available to the dispute board all such additional information، وہ تمام ایڈیشنل انفارمیشن جو ڈسپیوٹ بورڈ کو چاہیے ہوتی ہے اس ڈیسیجن، اس ڈسپیوٹ کے بارے میں، اس کے ڈیسیجن تک پہنچنے کے بارے میں، ایکسیس ٹو دی سائٹ، اور سائٹ کو ایکسیس بھی یہ پرووائڈ کرتے ہیں، اینڈ اپروپریٹ فیسلٹیز، اور سائٹ تک پہنچنے کے لیے جو فیسلٹیز ان کو چاہیے ہوتی ہیں ایز ریکوائرڈ بائی دی ڈسپیوٹ بورڈ فار میکنگ ڈیسیجن، کہ ڈسپیوٹ بورڈ کا ڈیسیجن آسانی سے ہو سکے. یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ ایڈیشنلی دونوں پارٹیز یا جس نے بھی ڈسپیوٹ بورڈ کو بھجوایا ہو تو وہ both the parties shall promptly make available these requirement to the dispute board for its decision, for making the decision of the dispute board. اچھا، dispute board shall give its decision within 84 days after receiving such reference. جب dispute board کو ایک ڈسپیوٹ ریفر ہو جاتا ہے، جب بھی ڈسپیوٹ بورڈ کو ایک ڈسپیوٹ ریفر ہو جاتا ہے تو وہ 84 ڈیز میں اس پہ بائنڈنگ ہوتی ہے کہ وہ اس کا ڈیسیجن دے، اس ریفرنس کا ڈیسیجن دے. لیکن اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. ڈسپیوٹ بورڈ کی اور سی بہت ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جو کہ دونوں پارٹیز نے فلفل کرنی ہوتی ہیں اور ان ٹائم فلفل کرنی ہوتی ہیں. عام طور پہ نہ ڈسپیوٹ بورڈ 84 ڈیز میں ڈیسیجن دیتا ہے اور نہ وہ پارٹیز اتنے ٹائم میں وہ ریکوائرمنٹ فلفل کرتی ہیں. تو یہ کلاس ایز فار ایز اکیڈیمک اور یا قانون ایز فار ایز لا از کنسرن تو یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن عام طور پہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. اینی ہاؤ ہونا چاہیے اس طرح کہ ڈسپیوٹ بورڈ شل گیو اٹس ڈیسیجن ود ان 84 ڈیز آفٹر ریسیونگ سچ ریفرنسز. ہاں، ایسے بھی ڈسپیوٹ بورڈ ہیں جو کہ اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو لا کام کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈسپیوٹ بورڈ اکارڈنگ ٹو لا کام نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات انڈسپینسیبل ڈیلیز ہو جاتی ہیں. تو ہم نے پڑھا کہ ڈسپیوٹ بورڈ شل گیو اٹس ڈیسیجن ود ان 84 ڈیز آفٹر ریسیونگ سچ ریفرنس. اچھا، اب یہ جو ڈیسیجن دے گا تو اس کی کیا کیا باتیں ہیں یہ اب ہم پڑھتے ہیں. ڈیسیجن آف دی ڈسپیوٹ بورڈ شل بی بائنڈنگ آن بوتھ دا پارٹیز. ڈیفینیٹلی جب ایک ڈیسیجن آ جاتا ہے تو دونوں پارٹیز پہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے، اس پہ لاگو ہو جاتا ہے، وہ اس کو فلفل کرنے کے مجاز ہوتے ہیں، ان پر لازمی یہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے. unless it shall be revised by an amicable settlement or an arbitration award. اب amicable settlement اور arbitral award یہ ایک دو اور ٹرمز آپ کے سامنے آ گئی ہیں. تو یہ طریقہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی کلیم ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے، ڈسپیوٹ بورڈ کا ڈیسیجن آتا ہے، ڈسپیوٹ بورڈ کے ڈیسیجن کے بعد ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہوتا ہے. یہ پروسیس ہے اس طرح کا کہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کنٹریکٹر کو اور کلائنٹ کو دونوں کو بٹھا کے اور ثالثی کرائی جاتی ہے کہ جی کچھ لو کچھ دو کے حساب سے یہ معاملہ ختم کرے. کچھ اوبلیگیشن ایک چھوڑ دیتا ہے، کچھ اوبلیگیشن دوسرا چھوڑ دیتا ہے، کچھ ڈیمانڈس رادر ناٹ اوبلیگیشن ڈیمانڈس کو کہہ دیتے ہیں، کچھ ڈیمانڈ ایک چھوڑ دیتا ہے، کچھ دوسرا چھوڑ دیتا ہے. ایک درمیانے سا راستہ بنا کے اس کو ایمیکیبل سیٹلمنٹ کے حساب سے کلیئر کر دیا جاتا ہے. لیکن if that amicable settlement is not going to work, then definitely the parties go to arbitration. Arbitration اپنے لیے ایک ان ہاؤس کورٹ ہوتی ہے جو کہ آربیٹریٹرز ہوتے ہیں. اس میں یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ بہت اکارڈنگ ٹو سم لاز، آربیٹریشن لاز کے یہ پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے اور وہ اپنا آربیٹریشن ایوارڈ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں لیٹیگیشن سے کم وقت میں ہوتی ہیں سول لیٹیگیشن سے.
کم وقت میں ہوتی ہے اور اس پہ خرچہ بھی کم آتا ہے. اچھا, ہم نے یہ پڑھا کہ جب whenever the decision of the dispute board is issued, that will be binding on both the parties unless it is revised by an amicable settlement and arbitral award. یہ ڈیسیجن جب تک ایمیکیبل سیٹلمنٹ سے یا آربیٹرل ایوارڈ سے ویو آف نہیں ہو جاتا تو یہ ڈیسیجن بائنڈنگ ہوگا. اگر ایمیکیبل سیٹلمنٹ یا آربیٹرل ایوارڈ میں نہیں جاتے ہیں لوگ اور یہاں تک ہی رہتے ہیں تو پھر یہ بائنڈنگ ہے, اور تب تک بھی یہ بائنڈنگ ہے جب تک کہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ کا ڈیسیجن اس کے علاوہ کچھ اور آ جائے یا آربیٹرل ایوارڈ کا ڈیسیجن اس کے علاوہ کچھ اور آ جائے جو کہ ڈسپیوٹ بورڈ کا ڈیسیجن ہے. اس کے علاوہ اگر ان کا کوئی ڈیسیجن آ جائے آربیٹرل ایوارڈ کا یا ایمیکیبل سیٹلمنٹ کا تو یہ ڈیسیجن خود بخود ختم ہو جاتا ہے, اوور رائڈ ہو جاتا ہے. اچھا, دوسری چیز, if either party is dissatisfied with the dispute board decision, اگر کوئی ایک دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی بھی ڈسپیوٹ بورڈ کے ڈیسیجن سے سیٹسفائی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ then within 28 days after receiving the decision کے ریسیو ہونے کے 28 دن کے اندر give notice to the other party, دوسری پارٹی کو نوٹس دیں گے. دیکھیں میں سمپلی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو, اور یہ چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں تاکہ آپ کو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, so that you can understand what are these things. Give notices to the other party of its dissatisfaction and intentions to commence arbitration. اور اپنے انٹینشنس کو وہ جو دوسری پارٹی کو ڈسسیٹسفیکشن کا نوٹس دیا جائے گا تو اس میں وہ اپنی انٹینشن ظاہر کریں گے, یہ نوٹس دینے والی پارٹی, کہ میں اس کے ڈیسیجن سے ڈسسیٹسفائی ہوں اور میں آربیٹریشن ایوارڈ کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری بات یہ کہ neither party shall be entitled to commence arbitration of a dispute unless a notice of dissatisfaction has been given in accordance with the clauses of the agreement. اچھا, یہ ایک دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی پارٹی بھی ڈسپیوٹ ڈیسیجن سے ڈائریکٹ آربیٹریشن ایوارڈ میں نہیں جا سکتی unless and until it gives a notice of dissatisfaction regarding that decision of the dispute board according to the clauses of the contract agreement. کانٹریکٹ ایگریمنٹ میں یہ ساری کلازز بالکل کلیئر ہوتی ہیں کہ جب آپ ڈسپیوٹ بورڈ کے ڈیسیجن سے ایگری نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے 28 ڈیز میں دوسری پارٹی کو ڈسسیٹسفیکشن کا نوٹس دے دینا ہے اور ایگریمنٹ اور فردر اپنی کلاس کے اپنے ایگریمنٹ کی کلازز کے مطابق آربیٹریشن ایوارڈ میں چلے جانا ہے. If dispute board has given its decision in dispute to both the parties and no notice of dissatisfaction has been given by either party within 28 days after the decision, then the decision shall become final and binding by both the parties. یہ simple سی بات ہے کہ جب whenever the dispute board gives some decision and within 28 days of the decision, of the issuance of the decision, no party give notice of dissatisfaction to this decision to the other party, so the decision becomes binding. تو یہ binding ہو جاتا ہے اور لاگو ہو جاتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کسی پارٹی نے بھی ڈسسیٹسفیکشن نہیں دیا. تو اس سلائیڈ میں ہم نے 3-4 باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کی ہے کہ ڈسپیوٹ بورڈ کا ڈیسیجن جو ہے وہ بائنڈنگ ہے جب تک کہ وہ ڈیسیجن ایمیکیبل سیٹلمنٹ کے ڈیسیجن سے یا آربیٹریشن کے ڈیسیجن سے ویو آف نہیں ہو جاتا, اس وقت تک بائنڈنگ ہے. جب آپ آربیٹریشن ایوارڈ میں بھی جائیں گے تو ڈسپیوٹ بورڈ کا ڈیسیجن ٹل دی ایوارڈ ایشوئنس آف ایوارڈ آف آربیٹریشن لاگو ہوتا رہے گا, لیکن جب یہ ڈیسیجن آربیٹرل ایوارڈ کا ڈیسیجن آ جائے گا تو وہ بس ختم ہو جائے گا, ڈسپیوٹ بورڈ کا ڈیسیجن ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی پارٹی بھی ود ان 28 days آف دی ڈسپیوٹ بورڈ ڈیسیجن دوسری پارٹی کو نوٹس دے دیتی ہے اور
اپنا انٹینشن ظاہر کرتی ہے کہ میں آربیٹریشن میں جانا چاہتی ہوں، تو وہ ود ان 28 days یہ نوٹس دے گی. اور کوئی پارٹی بھی، تیسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ کوئی پارٹی بھی ڈسپیوٹ بورڈ کے ڈیسیجن کے بعد ڈائریکٹ لیٹیگیشن یا ڈائریکٹ آربیٹریشن میں نہیں جا سکتی انلیس اینڈ انٹل کہ اس نے نوٹس آف ڈسسیٹسفیکشن کا سرو نہ کیا ہو. عام طور پہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یہ 28 days جب ڈیسیجن آف ڈسپیوٹ بورڈ آتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کے حق میں ہوگا، دوسری کے خلاف ہوگا، تو وہ اتنا اس میں مگن ہو جاتے ہیں کہ 28 days کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یا سم ٹائم یہ اسٹیپ اسکپ کر جاتے ہیں، اور پھر جب آربیٹریشن میں جاتے ہیں تو آربیٹریشن میں ان کا کیس ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے نوٹس آف ڈسسیٹسفیکشن ہی نہیں دیا ہے. چونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے آربیٹریشن میں یا ایمیکیبل سیٹلمنٹ میں آنے کے لیے، تو آپ نے دوسری پارٹی کو نوٹس آف ڈسسیٹسفیکشن دینا ہے، اور وہ بھی ود ان 28 days آف دی ڈیسیجن آف دی ڈسپیوٹ بورڈ دینا ہے. تو اس طریقے سے جب بھی کبھی یہ ڈیسیجن کسی کے خلاف آ جاتا ہے تو اس میں ڈائریکٹ نوٹس کے بغیر آربیٹریشن میں نہیں جا سکتا ہے. اور چوتھی بات ہم نے یہ کہی ہے کہ ڈسپیوٹ بورڈ جب اپنا ڈیسیجن دے دیتا ہے تو اگر ڈیسیجن کے ایشو ہونے کے ود ان 28 days 28 دنوں کے اندر اندر کسی پارٹی کو دوسری پارٹی سیٹسفیکشن ڈسسیٹسفیکشن نوٹس نہیں دیتی تو بس میں ڈیسیجن امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں تک تو ہمارا تھا یہ کلیم، ڈسپیوٹ اور ڈسپیوٹ ریزولوشن بورڈ اور اس کا کام، اس کی ورکنگ آف دی ڈسپیوٹ بورڈ، کنسٹیٹیوشن آف دی ڈسپیوٹ بورڈ. اچھا، اب میں آپ سے ایک کوشچن ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی کوشچن کرنا چاہے تو کرے ریگارڈنگ دس لیکچر. جی ایمیکیبل سیٹلمنٹ اور آربیٹرل ایوارڈ کو تو میں نے آپ کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب بھی ڈسپیوٹ بورڈ اپنا ڈیسیجن دے دیتا ہے تو اس کا ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے جب تک ایمیکیبل سیٹلمنٹ یا آربیٹریشن ایوارڈ نہ آ جائے. تو ڈسپیوٹ یہ ایک طریقہ کار ہے. طریقہ کار کیا ہے کہ کلیم جنریٹ ہوتا ہے. کلیم کیسے جنریٹ ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. کن کن چیزوں پہ جنریٹ ہوتا ہے یہ بھی ہم نے آج پڑھ لیا ہے. پھر اس کے بعد ڈسپیوٹ ہم نے پڑھا ہے کہ ڈسپیوٹ کیا چیز ہوتی ہے. ڈسپیوٹ کے بعد ڈسپیوٹ کو حل کرنے کا ایک فورم ہے جس کو ڈسپیوٹ بورڈ کہا جاتا ہے. وہ ڈسپیوٹ بورڈ کے پاس چلا جاتا ہے، اس پہ وہ ڈیسیجن دیتے ہیں، وہ ڈیسیجن بائنڈنگ ہو جاتا ہے. وہ ڈیسیجن اس وقت تک بائنڈنگ ہوتا ہے جب تک کہ یہ اگلی دو چیزوں میں نل اینڈ وائڈ نہ ہو جائے، ایک ایمیکیبل سیٹلمنٹ اور ایک آربیٹرل ایوارڈ. ایمیکیبل سیٹلمنٹ اور آربیٹرل ایوارڈ کے بارے میں ہم اپنے آخری لیکچر میں پڑھیں گے، لیکن یہ دو چیزیں بھی اسی طرح کی ہیں جس طرح کی ہم نے کلیم اور ڈسپیوٹ بورڈ پڑھا ہے. ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ڈسپیوٹ بورڈ کا ڈیسیجن ایمیکیبل سیٹلمنٹ کے ڈیسیجن سے وائپ آف ہو جاتا ہے یا آربیٹریشن ایوارڈ کے ڈیسیجن سے وائپ آف ہو جاتا ہے. از اٹ کلیئر ناؤ؟ اچھا، اب میں جی اچھا، ڈسپیوٹ بورڈ کے ممبر جو ہوتے ہیں نا، dispute board shall comprise either one sole member or three suitable qualified persons called the members. اب یہ کیسے سلیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ سلیکٹ کیسے ہوتے ہیں. تو دیکھیں، جب بھی کہیں ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو یہ اس کی مثال ایسے لیں کہ دو آدمی ہیں، ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، تو ثالثی کے لیے انہوں نے ایک آدمی کو اختیار دے دیا. تو ایک آدمی جس کو اختیار دیا جاتا ہے یا جرگے کے اختیار دیا جاتا ہے یا جس جرگے کو اختیار دیا جاتا ہے تو
تو اس پہ دونوں ڈسپیوٹ والی پارٹیز متفق ہوتی ہیں, اس آدمی کے کریکٹر سے متفق ہوتی ہیں کہ یہ نہ میری سنے گا اور نہ اس کی سنے گا, لیکن جو فیصلہ بھی کرے گا انصاف پہ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس کیس میں, ہمارے اس کیس میں جو دو پارٹیز ہیں وہ ایک کلائنٹ ہے اور ایک کنٹریکٹر ہے, تو وہ دونوں ایک آدمی پہ جب سول ممبر پہ متفق ہو جائیں کہ جی اس کی کریڈیبلٹی جو ہے, یہ اس کی آنیسٹی جو ہے, یہ سب کو پتہ ہے, اس کا کریکٹر سب کو پتہ ہے, یہ پیسے کی لالچ کی خاطر یا کسی کی سائیڈ لینے کے لیے کام نہیں کرتا, یہ صرف وہ کرتا ہے جو کہ قانون اس کیس کے بارے میں بتائے گا, یہ صرف وہ کرے گا. ٹھیک ہے, تو جب ایک آدمی پہ یہ دونوں متفق ہو جائیں تو وہ سول ممبر ہو جاتا ہے. اور اگر ایک آدمی پہ متفق نہ ہو تو پھر ایک بورڈ ہوتا ہے جس میں 3 ممبر ہوتے ہیں, اور 3 ممبر میں ایک جو ہوتا ہے وہ چیئرمین آف دی بورڈ ہوتا ہے, اور 2 ممبر جو ہوتے ہیں وہ ان کو ممبرز کہا جاتا ہے. اس پہ بھی یہ 2 ممبر جو ہیں یہ بھی ہر کوئی اپنا اپنا ایک ممبر دے دیتا ہے کہ جی جب ہم ایک پہ متفق نہیں ہوتے تو میری طرف سے یہ ہے اور کلائنٹ کی طرف سے یہ ہے, کنٹریکٹر کی طرف سے مسٹر اے ہے اور کلائنٹ کی طرف سے مسٹر بی ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ ایک تیسرے شخص کے لیے بھی متفق ہونا ہوتا ہے ان کو کہ جی ہاں ایک یہ 2 ممبرز جو ہے نا, یہ جو 2 ممبرز ایک کلائنٹ کی طرف سے ہے اور ایک کنٹریکٹر کی طرف سے ہے, یہ دونوں آپس میں اور ود دی کنسنٹ آف دیئر پارٹیز ایک تیسرے ممبر کو نامینیٹ کرتے ہیں جو کہ ہیڈ آف دی ڈسپیوٹ بورڈ ہوتا ہے, جس کو چیئرمین کہا جاتا ہے. از اٹ کلیئر ناؤ؟ یس سر. سر ایک اور کوشچن ہے سر. جی ویلکم بیٹا, اپنا نام بتاؤ, اپنا نام بتاؤ پہلے. اچھا سر, کیسر عمران. جی جی کیسر, بولو بیٹا. اچھا سر, یہ ہے نا کہ اگر ڈی بی نے کوئی ڈیسیژن دے دیا نا, وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا, اس میں امیکیبل سیٹلمنٹ بھی نہیں ہوتی, تو آربیٹریشن کے لیے 56 ڈیز ہوتے ہیں, 56 ڈیز کے بعد آربیٹریشن سٹارٹ کرنی ہوتی ہے. سر اس کی میکسیمم لمٹ کتنی ہے کہ اگر 56 ڈیز کے بعد ہم کتنے ٹائم بعد تک بھی ہم آربیٹریشن میں جا سکتے ہیں؟ یہ آربیٹریشن کا اس طرح ہوتا ہے نا کہ جب آپ 56 ڈیز تو ہو گئے نا, 56 ڈیز کے بعد کچھ گریس پیریڈ دیتے ہیں, اور وہ گریس پیریڈ عام طور پہ دونوں پارٹیز کی کنسنسس سے ہوتا ہے. سم ٹائمز اٹ مے بی 1 month, سم ٹائمز اٹ مے بی 3 weeks. تو الٹیمیٹلی یہ جو ٹوٹل ٹائم بنتا ہے وہ 84 ڈیز ہی بنتا ہے, اس سے زیادہ نہیں بنتا ہے. نو سر, ڈی بی کے ڈیسیژن کے نہیں سر, ڈی بی نے اگر ڈیسیژن دے دیا نا اپنا, ڈی بی نے تو ڈیسیژن دے دیا, ڈی بی کا کام تو ختم ہو گیا. یس سر, ڈی بی کا کام تو ختم ہو گیا بیٹا. یہ جو 56 ڈیز آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ ہم آگے پڑھیں گے, اس میں آربیٹریشن کی اس لیکچر میں پڑھیں گے کہ اس کا میکسیمم ٹائم جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے اور کتنا اس کے گریس پیریڈ ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ آئی ڈونٹ ریمبر ناؤ ایگزیکٹلی, لیکن یہ 1 مہینہ ہوتا ہے, 1 month گریس پیریڈ ہوتا ہے اس کا. اچھا مطلب اگر 1 مہینے کے بعد بھی اگر پھر آربیٹریشن میں کوئی بھی پارٹی نہ گئی تو وہ ڈی بی کا ڈیسیژن بس وہ بائنڈنگ ہو جائے گا پھر؟ ہاں وہ تو بس پھر دیکھیں آربیٹریشن میں کس لیے جائیں گے, کیونکہ اس کے ڈیسیژن سے ہم مطمئن نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یس سر. تو جب اس کے ڈیسیژن سے مطمئن نہیں ہے تو ظاہر ہے اگلی کورٹ میں جائیں گے نا. جب آپ سول کورٹ میں ہار جاتے ہیں تو سیشن کورٹ میں آتے ہیں, سیشن کورٹ میں ہار جاتے ہیں تو ہائی کورٹ میں آتے ہیں, ہائی کورٹ میں ہار جاتے ہیں تو سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. تو ہم کیوں آگے جا رہے ہیں؟ ہم ان کی ڈیسیژن سے, ان کی جو ان کے ورڈکٹ ہے اس کورٹ کا, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یا چیز ایکسپلین صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہے یا اس جج نے پارشلٹی کی ہے, اسی لیے ہم اگلی کورٹ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر. اچھا, اب میں آپ سے ایک اور کوشچن ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, لیکن کوئی بول نہیں رہا ہے ریگارڈنگ ٹوڈیز لیکچر. سر آپ کر دیں کوشچن. دس از ویری سمپل وے, آپ بھی تو کچھ بولا کر. اچھا دیکھیں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں. ہم نے پڑھا ہے کلیم اور ایک پڑھا ہے ڈسپیوٹ. تو سب سے بڑی بات کہ اس دونوں میں فرق کیا ہے, تو یہ اسی لیے میں نے سر ہاں
اسی لیے یہ سلائڈ میں نے سر کلیم جو ہوتا ہے نا, ہاں جی جی بولیں. کلیم جو ہوتا ہے سر وہ یا کلائنٹ ہو یا کانٹریکٹر ہو, وہ اگر کسی چیز کے لیے خود کو مانتا ہے کہ یہ میری چیز یہ کلیم بنتا ہے تو وہ ریفر کر لیتا ہے. اچھا یس سر, اچھا تو وہ کلیم کر دیتا ہے وہ چیز. پھر فردر دی انجینئر اگر اس کو ڈیٹرمنیشن دے دیتا ہے, اگر وہ پارٹی پھر اس پہ ایگری نہیں کرتی تب وہ ڈسپیوٹ بن کے ڈسپیوٹ بورڈ کے پاس جاتا ہے. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ سر کیسر عمران. اچھا کیسر عمران, گڈ, ٹھیک ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ صحیح ہے آپ کا, آپ نے صحیح بات بتائی ہے. یہ سلائیڈ میں نے انٹینشنلی سب سے آخر میں رکھی تھی کہ میں نے کہا آپ سے پوچھوں گا, تو اینی ہاؤ جسٹ اے ٹیزر. ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ ڈسپیوٹ, یہ دیکھیں سب. اے کلیم از اے ڈیمانڈ فار مور ٹائم, مور منی اور بوتھ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ کوئی انٹائٹلمنٹ اس کی ہوتی ہے کہ جی مجھے ٹائم ایکسٹینشن چاہیے, مجھے اس چیز کی ایڈیشنل کاسٹ چاہیے, تو یہ کلیم ارائز ہوتا ہے, اس کو کلیم کہتے ہیں. A dispute is a disagreement between responsible parties. A dispute is a disagreement between responsible parties, usually but not always above contractual requirement. Contractual requirement میں جو ڈفرنس ہے نا, ایک پارٹی کہتی ہے نہیں یہ اس طرح ہے, دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں یہ اس طرح ہے, تو اس سے ڈسپیوٹ بنتا ہے. ایک یہ ڈفرنس ہے. دوسرے الفاظ میں claim is a legitimate request for achievement of contractual milestone or additional compensation on account of a change to the contract. جب بھی کانٹریکٹ میں کوئی چینج ہوتا ہے تو یہ اپنا لیجیٹیمیٹ لیجیٹیمیٹ ریکویسٹ ہے ایک پارٹی کی اور آف دی contractual milestone or additional compensation on account of the change to the contract. If the claim made by the contractor is not managed clearly, ye zara sune acha, if the claim made by the contractor is not managed clearly, it gives rise to a disagreement or argument over the validity or quantum of a claim is known as dispute. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے اس کو ایکسپلین, اگر آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے تو ان الفاظ میں ڈیفائن کریں گے آپ. یہ دس از کالڈ کنٹریکچوئل لینگویج. عام طور پہ تو آپ نے جس طریقے سے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے وہ ٹھیک بات ہے, لیکن جب آپ ڈیفینیشن کے طور پہ لکھیں گے تو اس طریقے سے پھر آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے جی سر, اوکے. یہ آج کی لاسٹ سلائڈ تھی, اینڈ آفٹر دیٹ وی آر لیفٹ ود اونلی ایمیکیبل سیٹلمنٹ اینڈ آربیٹریشن. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہوگی وہ ہماری آخری ہوگی. اگر میرا کچھ کام بھی پڑ گیا, اگر میں فارغ ہوا تو لوں گا, نہیں تو پھر اس سے نیکسٹ کلاس لوں گا. تو ابھی آپ کا اندازہ ہے کہ سر آپ سے ایک اور کوسچن ہے سر. جی 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 بولیں بیٹا. اچھا سر, یہ پی آر ٹی پہ جو ہیں کلیمز وغیرہ, یہ کچھ آپ تو نہیں دیکھ رہے؟ پی آر ٹی پہ کلیمز نہیں, میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں. کلائنٹ کی طرف سے آپ کو اگر کسی نے وہ بلایا ہو تو اگر بلا لے تو دیکھ لوں گا. اچھا نہیں سر, وہ ایک تھے آپ کے ہم نام, میں سمجھ رہا تھا کہ آپ ہی ہوں گے شاید. تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ سر وہ منٹس آف میٹنگ تھی نا, اس میں نام تھے اور سگنیچر. آپ کو منٹس آف دی میٹنگ کدھر سے ملی ہیں؟ سر میں اصل میں کانٹریکٹر کے ساتھ ہوں نا سر, تو ہمارے پاس آتے ہیں وہ لیٹرز. سر مقبول کالسنس. جی اچھا ٹھیک ہے بیٹا, صحیح. بس اور اینی باڈی؟
اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ نیکسٹ ٹائم اگر میں فارغ ہوا تو کلاس لوں گا, نہیں تو پھر اس سے نیکسٹ ٹائم لوں گا, اور ایک ہی کلاس ہماری رہتی ہے. تو آپ کا یہ سیمسٹر کب ختم ہو رہا ہے؟ سر اکتوبر کے سٹارٹ میں انشاءاللہ ایگزامز ہیں. اکتوبر کے سٹارٹ میں ایگزام ہے. جی اچھا سر. اچھا, تو یہ آج کیا تاریخ تھی؟ آج 4 تھی. آج 4 ہے. 4 اور 7 11 اور 7 18, میکسیمم 18 تک ہمارا کورس ختم ہو جائے گا. اچھا جی سر انشاءاللہ. وہ پوری 11 کو ہو جائے گا. اگر 11 کو میں فارغ ہوا تو لے لوں گا, نہ ہوا تو پھر 18 کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. Okay. تھینک یو. ٹل نیکسٹ کلاس, ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.